اس پر بھی کچھ لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، بس دعا کرتے رہو گے کیا؟ او بھائی، یہ کومنٹ دینے سے پہلے غور کیا کرو کہ زد کہاں پڑے گی۔ جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے اور سورہ نساء کا نزول ہوا تھا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا تقاضا آ رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں، تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے؟ اور کمزور مرد بوڑھے بچے اللہ کی راہ میں پکارتے ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت 75 آئی ہے۔ حضور ابھی مکہ کی فتح کے لیے نہیں گئے، لیکن بخاری شریف کی روایت ہے مدینہ شریف میں رہ کر رسول اللہ دعا فرماتے ہیں، اللہ مکہ میں فلاں بن فلاں کی مدد فرما، اللہ مکہ میں فلاں بن فلاں کی مدد فرما، اللہ مکہ میں فلاں بن فلاں کی مدد فرما۔ تو یہ دعا تو رسول اللہ نے سکھائی، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ فیس بک پر بیٹھے رہیں، انسٹاگرام پر بیٹھے رہیں، واٹس ایپ پر بیٹھے رہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھتے رہیں، دنیا جہاں کی اسکرین کھلی رہے وہاں سارا کچھ کر لو، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے کون سا انقلاب آ جائے گا؟ اس سے کون سی فلسطینیوں کی مدد ہو جائے گی؟ لیکن اللہ کے سامنے آنسو بہا لو، اللہ کے سامنے رو لو، تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی دعاؤں کو تو اہتمام کریں ہم۔ کسی دور میں ہمارے ہاں قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا تھا، اور اس کا ٹرانسلیشن ویسٹرن میڈیا میں پبلش ہوا، تو باہر سے تقاضا آیا کہ یہ قنوت نازلہ ختم کرواؤ۔ ان کو بھی ڈر ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا غرق نہ ہو جائے، اتنا ڈر تو شاید ہے ان کو۔ اور محکمہ اوقاف کی مساجد میں ایک دور گزرا کہ محکمہ اوقاف کی مساجد گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتی ہیں اصل میں، تو ایک دور گزرا کہ قنوت نازلہ کا اہتمام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کبھی سعودی عرب میں یہ جو یہود غاصبین ظالمین کے لیے دعائیں ہوتی، بلکہ بد دعائیں ہوتی تھیں حرمین شریفین میں، اس کو بھی روکا گیا۔ یعنی ہمارے حکمرانوں کی بغیرتی کا عالم یہ ہے کہ یہ امریکہ بدماش کو خوش کرنے کے لیے یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ بھی نصاب سے نکلوا دے مشرف کے دور میں، اور یہ قنوت نازلہ پر پابندی بھی لگوا دیں۔ ان بغیرتوں کا حال یہ ہے، اور آج والے بھی بغیرتی میں کم نہیں۔ بہرحال پہلے سورہ توبہ اسلامیات کے نصاب میں وہ نکال دی گئی، پھر سورہ انفال جس میں بدر کا بیان، سورہ احزاب جس میں غزوہ احزاب بیٹل آف ٹرنچز کا بیان، پھر سورہ ممتحنہ جس میں ذکر ہے کہ مسلمانوں کی دوستی کافروں سے نہیں ہو سکتی، حسن سلوک ہونا الگ بات ہے، مگر وہ ان کافروں سے حسن سلوک نہیں ہوگا جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوں اور ان پر جنگوں کو مسلط کرتے ہوں اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہوں اور ان کے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں، ایسے کافروں کے ساتھ تو حسن سلوک بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ الممتحنہ میں ہے۔ اتنا تو انہوں نے بھی پڑھ رکھا ہے کافروں نے۔ مسلمان بچوں کو اگر اسلامیات میں سورہ انفال، بدر کا بیان، سورہ احزاب بیٹل آف ٹرنچز پڑھا دی گئی، اور اگر سورہ ممتحنہ کفار کے بارے میں کیا رویے ہونے چاہیے، اور سورہ توبہ میں مشن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو پڑھا دیا گیا، تو یہ مسلمان تو بچے تو مجاہدانہ تربیت کے ساتھ پروان چڑھیں گے۔ تو امریکہ بدماش کے کہنے پر ہمارے جنرل مشرف نے ماضی میں یہ صورتیں اسلامیات سے نکلوائیں، اور اب اسلامیات کے سلیبس میں گنتی کی 25 آیات رہ گئی میٹرک کے سلیبس میں ہمارے صوبے سندھ میں، گنتی کی 25 آیات، وہ بھی رٹا لگا کے بچے پاس تو کر لیتے، مگر کیا تربیت ہو رہی؟ کچھ نہیں۔ بچوں کی کیا بات کرے، بڑوں کو نہیں پتا۔ 2% لوگ نہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے آج تک قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مکمل زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا ہو، اور ایک مرتبہ کافی نہیں۔ اللہ چاہتا ہے فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، ہے ہی نہیں۔ ہاں، غزہ کے بچے، شہید ہونے والے بچے جب وہ زخمی ہوتے تو وہ قرآن سنا دیتے ہیں، وہ غزہ کی بچیاں قرآن سنا دیتی، وہ جن کے ٹانگوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، جن کے شاید آکسیجن اویلیبل نہیں، انیستھیسیا پاسبل نہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ان کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں غیرت دلا رہے ہیں، یہ امت جو بغیرت ہو چکی ہے اس کو غیرت دلا رہے ہیں۔ قرآن اٹھاتا ہے بندے کو، قرآن ایمان کی دولت دیتا ہے، قرآن کھڑا کرتا ہے بندے کو، مگر آج تو امت سو رہی، بغیرت بنی ہوئی امت آج، عظیم اکثریت اس کی، عظیم اکثریت۔ اور وہ بچے اور بچیاں قرآن ہمیں اٹھا کر دکھا رہے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں، بم برس رہے ہیں اس کے درمیان قرآن کی تلاوت کر کے دکھا رہے ہیں، وہ غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا تبصرہ کیا کسی خاتون نے سینٹ کے اندر کہ ہم نے فاتحہ پڑھ لی اپنے مسلمان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے۔ ایک فاتحہ ہمیں اس امت کے لیے پڑھ لینا چاہیے، اس امت کے حکمرانوں کے لیے پڑھ لینا چاہیے، اس امت کے مقتدر طبقات کے لیے پڑھ لینا چاہیے، جن کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.